السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ یہ رہی نیو ایپیسوڈ 46۔ رائٹر ہوں اس کا میں علی آتش، اور قسط ہے 46۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پھر ہم ویڈیو شروع کریں۔ ایز یوزول ایک دن چھوڑ کے ایک دن قسط آ گئی، تو اب آپ لوگ بھی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ قسط ایسے ہی آتی رہے۔ اب تو 1 کے ہونے میں بھی بس تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں، اونلی 340 میں بھی۔ تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو لوگ نہیں کرتے، اسی ویڈیو دیکھ کر کھسک جاتے ہیں، وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پلیز اس طرح سے کیا کریں کہ آپ لوگوں کو انسبسکرائب کرنا نہ پڑے، کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر انسبسکرائب کر لیں۔ یا تو آپ سبسکرائب کرتے ہوئے ہوش میں نہیں تھے، ایسا ہی ہو سکتا ہے، شاید آپ لوگ اس وقت کسی اور خیال میں ہوں گے۔ سو پلیز اس طرح چینل کو سبسکرائب کریں کہ یہ تعلق کافی بہت عرصے تک بنا رہے۔ چلتے ہیں پھر آج کی قسط کی طرف۔ بہت زیادہ بول رہا ہوں میں۔ شام کے سائے پورٹ سے آگے بنی روش پہ پھیلے تھے۔ سفید زرد روشنی چاروں جانب موجود تھی، آسمان پہ ستارے روشن تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پہ نظریں جمائے ہوئے تھی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ اسے ایک بار پھر ریان کے رویے نے پریشان کر دیا تھا۔ بے شک اس نے معافی مانگ لی تھی، لیکن اس کا پل پل بدلتا یہ رخ حیران کن اور ڈرا دینے والا تھا۔ وہ ناراض جلدی ہو جاتا ہے، غصہ جلدی کرتا ہے، لیکن کسی کو مارنے ہی چل پڑے گا۔ اور پھر جو جاسیہ کے سامنے اس کی بے پرواہی تھی، اس سب نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ پھر صبح وہ اتنا اچھا بن گیا کہ جاسیہ حیران رہ گئی۔ وہ ایک لمحے میں بدلنے والا شخص تھا۔ جاسیہ نے گہرا سانس لیا، جیسے سوچوں کو جھٹکنا چاہتی ہو۔ تبھی اسے گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی۔ اسے لگا ریان آ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے پہ پہنچ کر وہ الجھی۔ گاڑی سے ایک لڑکی اتری تھی۔ وہ اس لڑکی کو کہیں دیکھ چکی تھی۔ کہاں؟ اسے ایک دم سے یاد نہ آیا۔ سیاہ جینز اور ٹاپ میں وہ ایک دراز قد خوبصورت لڑکی تھی، جس کے بال کھلے کمر پہ بکھرے تھے۔ وہ ایک ادا سے گاڑی سے اتری، اپنا پرس اٹھایا اور پھر اٹھلا کر جب مڑی تو جاسیہ کو معطب جب دیکھ کر وہ اپنائیت سے مسکرائی۔ تم لگتا ہے ریان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ جاسیہ ابھی بھی اسے ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک سونیا کو نہیں پہچانا تھا۔ کون؟ اس نے پوچھ لیا۔ سونیا نے ایسے منہ بنایا جیسے اسے جاسیہ کا سوال برا لگا۔ تم مجھے نہیں جانتی؟ اس کے سوال پہ ریان کی معصوم بیوی نے سر نامے ہلا دیا۔ سونیا کے چہرے پہ سایہ لہرایا۔ اسے نہ جانے کیوں بے عزتی محسوس ہوئی۔ میں سونیا ہوں۔ ریان نے تمہیں میرے بارے میں نہیں بتایا؟ اس دن تم جب آفس میں آئی تھی میٹنگ میں ناشتہ کرنے، میں وہیں تو تھی۔ اس نے آخری بات طنزیہ کہی۔ جاسیہ کے سامنے وہ فلم ایک دم سے چلنے لگی۔ اسے یاد آ گیا۔ سونیا کون ہے؟ یہ وہی تھی جو اسے باہر نکالنا چاہ رہی تھی۔ جاسیہ نے اسے ایک بار پھر اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سونیا کی شخصیت اور با اعتماد انداز جاسیہ کی بولتی سی بند کر چکا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی پزل ہو گئی۔ یہاں تو ریان بھی نہیں تھا جو اسے بچا لیتا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تم مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ سونیا نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکی، پھر تیزی سے سر نامے ہلاتی راستے سے ہٹ گئی۔ سونیا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ہلکے پیلے رنگ کی قمیص شلوار، سفید دوپٹہ جو سینے پہ پھیلا تھا، بال کھلے تھے اور شکل معصوم اور مومی تھی۔ لیکن سونیا کو جاسیہ اپنے مقابلے میں بہت کم لگی۔ بے وقوف! اسے یہ چیز جاسیہ میں واضح محسوس ہوئی، اور اس کا ڈرپوک سا انداز۔ سونیا کے چہرے پہ محظوظ مسکان آ گئی۔ انٹرسٹنگ! اس نے زیر لب کہا۔ جاسیہ نے چوکھٹ تھام رکھی تھی۔
سونیا پھر اس کے سامنے اور مغرور اور بااعتماد ہو گئی۔ وہ اونچی ہیل سے ٹک ٹک کرتی اندر آ گئی۔ صوفے پہ وہ پھیل کر بیٹھ گئی۔ جاسیہ اس کے سامنے ایسے کھڑی ہو گئی کہ یہ گھر سونیا کا ہے اور وہ ملازمت کی تلاش میں آئی ہے۔ بیٹھو نا، اس نے کہا۔ جاسیہ بیٹھ گئی، صوفے پہ سمٹ کر۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ سونیا کی نظریں اسی پہ جمی تھیں۔ وہ اسے پڑھ رہی تھی اور جاسیہ بے چین ہو رہی تھی۔ اس سے نظریں بھی نہ اٹھائی جاتی تھیں۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں اس دن کے لیے تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے ایسے ہی تمہیں کہہ دیا کہ تم کانفرنس روم سے باہر چلے جاؤ۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ سونیا کے لہجے میں افسوس گھلا تھا۔ جاسیہ کو اس پہ ترس سا آ گیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ ایسے ہی ڈر رہی ہے۔ سونیا تو ایک اچھی لڑکی ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی ہے، کتنے نرم انداز سے بول رہی ہے۔ جاسیہ نے دل میں سوچا، پھر اس نے سونیا کو دل سے معاف کر دیا۔ نہیں، کیسے کوئی بات نہیں؟ ریان کو میرا وہ سب کہنا بہت برا لگا تھا۔ ہماری دوستی اچھی خاصی خراب ہو گئی ہے اس وجہ سے۔ وہ تو اب مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، ورنہ میرا تو اس گھر میں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ریان یہاں اکیلا رہتا تھا نا، تو میں آ جاتی تھی اسے کمپنی دینے۔ وہ بات کے آخر میں معنی خیزی سے مسکرائی۔ جاسیہ کو دھچکا لگا۔ ہیں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں نا، ریان اور میری بہت اچھی دوستی تھی، بس اب اس کی شادی ہو گئی ہے تو میں نہیں آتی، اور پھر وہ بات ہو گئی تو ریان مجھ سے کافی ناراض ہو گیا، لیکن میں اسے منا لوں گی۔ وہ مجھ سے زیادہ دیر ناراض رہ نہیں پاتا۔ تم تو کچھ بولو، لگتا ہے ریان تمہیں کافی ڈرا کر رکھتا ہے۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ جاسیہ کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ اس کا دماغ تو اسی بات پہ اٹک گیا تھا کہ وہ یہاں آتی تھی۔ اسے دوبارہ سے سونیا بری لگنے لگی۔ نہیں، میں کم بولتی ہوں، یہ پہلی بات تھی جو اس نے ناراضی اور اعتماد سے کہی۔ سونیا کی بھویں بے ساختہ اوپر اٹھیں۔ ریان نہیں ہے گھر پہ؟ اس نے نظریں دوڑا کر پوچھا۔ وہ جانتی تھی ریان گھر نہیں ہے، تبھی تو وہ آئی تھی۔ اگر وہ ہوتا تو وہ سونیا کو گھسنے بھی نہ دیتا۔ نہیں، آفس ہے۔ اس کی ناراضی لہجے میں بڑھتی جا رہی تھی، اور سونیا کا دل کیا وہ خوب ہنسے۔ جاسیہ کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ دیر اور بیٹھنے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، ریان آئے تو اسے بتانا میں آئی تھی۔ وہ دیکھنا غصہ کرے گا، کہے گا کیوں آنے دیا تم نے مجھ سے بات ہی کیوں کی؟ لیکن تم زیادہ پریشان نہ ہونا، اس کا غصہ ایسا ہی ہے، وہ کچھ دنوں میں میرے ساتھ پہلے جیسا ہی ہو جائے گا۔ سونیا جانتی تھی ریان جاسیہ کے بتانے پہ یہی کہے گا، اس لیے اس نے اپنی طرف سے ایک اور پتا پھینک دیا، اور جاسیہ کے گلے لگ کر وہ باہر کی جانب چلی گئی۔ اور جاسیہ کو لگا اس کا دم گھٹ رہا ہے، اسے سانس لینے میں بھی دقت ہونے لگی تھی۔ وہ صوفے پہ ڈھہ گئی، اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا۔ سونیا کے جانے کے بعد بھی اس کا ایک ہی جملہ لاؤنج میں گردش کر رہا تھا، میں یہاں پہلے آتی تھی۔ ریان اختر صاحب سے ملنے کے بعد جاسیہ کے لیے شاپنگ کرنے نکل گیا تھا۔ اس نے جاسیہ کے لیے چاکلیٹس لیے، پھول لیے، وہ جو کچھ خرید سکتا تھا اس نے خرید لیا۔ اور جب وہ گھر آیا تو اسے جاسیہ لاؤنج میں ہی مل گئی۔ اس کے آنے پہ جاسیہ نے اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا، پھر چہرہ جھکا لیا۔ اسے ریان پہ عجیب سا غصہ آ رہا تھا۔ وہ سونیا سے ملتا تھا اور اسجد کے میسیجز کا اس نے اتنا تماشا بنا دیا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر اس کے پاس نہ گئی۔ ریان خود ہی چلتا اس کے قریب آ گیا۔ سامان ایک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے جاسیہ کا ہاتھ تھاما۔ جانا، ابھی تک ناراض ہو؟ اسے لگا وہ رات والی بات پہ ناراض ہے۔ جاسیہ اس پہ بھی تھی، لیکن اب سونیا والی بات زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ اس نے پھول اور باقی ساری چیزیں اس کے سامنے کی۔ جاسیہ نے چہرہ موڑ لیا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ ریان نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اتنا سارا غصہ؟ اس نے صوفے پہ جھک کر وہ ساری چیزیں رکھ دی، پھر جاسیہ کے شانوں پہ بازو رکھ لیے۔ میرا اچھا بچہ نہیں؟ سوری کر رہا ہوں نا۔ مجھے آپ کا سوری بھی نہیں چاہیے، جاسیہ نے کہہ کر اس کے بازو پیچھے کیے۔ جانے لگی کہ ریان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور سینے سے لگا لیا۔ جب میں بول رہا ہوں گا تو تم کہیں نہیں جاؤ گی، میرے سامنے رہو گی۔ بے شک غصہ کرتی رہو، لیکن جانا مت، مجھے اچھا نہیں لگتا۔
اس نے جاسیہ کے کان کے قریب سرگوشی میں کہا۔ اس کے لہجے میں ناراضی تھی۔ جاسیہ کی سانسوں میں اس کی خوشبو گھل رہی تھی۔ اس کی قربتوں کی تپش جاسیہ پہ چھانے لگی تھی۔ وہ پھر ہل نہ سکی۔ ریان اس سے دور ہوا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولا، میں فریش ہو جاؤں؟ پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد تم ناراض ہو کر مجھ سے جب تک چاہو لڑتی رہنا۔ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ اچھے شوہروں کی طرح سب سنوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ جاسیہ اسے بس دیکھتی رہی، ناراضی سے۔ ریان نے سارا سامان اٹھایا اور جاسیہ کو ایک بار پھر دیا تو اس نے وہ لے لیا۔ میرا اچھا بچہ۔ اس نے جاسیہ کا ماتھا چوما اور پھر اس کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر اوپر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ انہوں نے جب کھانا کھا لیا تو ریان نے اسے کہا، میں چائے بنا رہا ہوں، تمہارے لیے شیک بنا دوں یا دودھ پیو گی؟ جاسیہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں چائے پی لوں گی۔ ریان نے اس کی بات پر سر نہ میں ہلایا۔ تم صبح پی لیتی ہو، کافی ہے۔ اچھے بچے زیادہ چائے نہیں پیتے۔ اس کا انداز نارمل تھا، لیکن جاسیہ کو نہ جانے کیوں برا لگ گیا، یا پھر وہ ریان سے لڑنا چاہتی تھی اس لیے ناراضی سے بولی، میں بچی نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں واضح خفگی تھی، لیکن ریان نے اسے رسان سے دیکھا۔ میرے لیے تو تم بچی ہی ہو، بہت ضدی اور گندی سی بچی۔ میں گندی نہیں ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ کچن میں چل کے لڑتے ہیں۔ وہ اسے لے کر کچن میں آ گیا۔ اس نے جاسیہ کو بہت آہستگی سے اپنے سامنے کیا، اسے پہلوؤں سے تھام کر اٹھایا اور کاؤنٹر پہ بٹھا دیا۔ پھر وہ فریج کی جانب گیا، وہاں سے سیب نکال کر اس نے جاسیہ کی طرف کیا۔ میں نے ابھی کھانا کھایا ہے، وہ اس کے فروٹ دینے پہ بولی۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر وہ دھیرے دھیرے پیر چلا رہی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ ایک شانے پہ اٹکا تھا اور باقی پورا کچن کے فرش پہ پھیلا تھا۔ کھلے بال، چہرے پہ لٹوں کی صورت آئے ہوئے تھے۔ کچن میں سفید اور زرد روشنیاں چمک رہی تھیں۔ کھڑکیاں کھلی تھیں جو پچھلے لان میں کھلتی تھیں۔ وہاں سے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ سنگ ہوا ہلکے جھونکوں کی طرح اندر آ رہی تھی۔ جاسے کے بال ان پروائی کے جھونکوں سے اڑ کر اس کے چہرے پہ آتے وہ انہیں بے نیازی سے پیچھے کرتی اور اپنے ہلتے پاؤں کو دیکھنے لگتی۔ اس کا انداز بے پرواہ تھا، وہ اپنے حسن سے بے نیاز رہتی تھی، اور یہاں سوچتا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا نازک وجود موم کا بنا لگتا تھا۔ راج ہنس گردن اور پھر اس کی ہنسلی جس کا گڑھا خاصا گہرا تھا۔ اس نے گلے میں باریک چین لاکٹ پہن رکھا تھا۔ چہرے پہ ہلکا سا میک اپ اور گلابی پن تھا۔ آہو چشم رات سی سیاہی لیے ہوئے تھی اور ان پہ خمدار پلکیں چلمن جیسی تھی۔ ریان اسے دیکھنے لگا تو اسی میں کھو گیا۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں والا لمبا چوڑا مرد یہاں آ کر ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ریان کے ماتھے پہ کالے بال بکھرے تھے، خوبصورت آنکھیں جاسیہ پہ جمی تھیں۔ ریان! اس کے یوں کئی لمحے ساکت کھڑے رہنے پہ جاسیہ نے اسے پکارا تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ میں نے کھانا کھایا ہے۔ کھانے کے بعد فروٹ انسان کو سست کرتے ہیں، میں نہیں کھا رہی۔ جاسیہ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ ریان نے سنبھل کر سر جھٹکا۔ اچھا بھئی ٹھیک ہے، مت کھاؤ۔ اس نے سیب دوبارہ فریج میں رکھ دیا۔ مجھے اپنا موبائل دیں۔ ریان جب کیبنٹ سے پین نکال رہا تھا تب وہ بولی، کیوں؟ اس نے پین کو دھو کر اس میں پانی بھرا۔ انداز سرسری تھا۔ آپ کام کر رہے ہیں تو میں فارغ بیٹھ کر کیا کروں؟ میرا موبائل تو آپ نے توڑ دیا، ورنہ میں اسے ہی چلا لیتی، اس پہ گیم کھیل لیتی، وہ افسوس سے بولی۔ لیکن دل ایک بار ضرور ڈرا تھا کہ ریان پھر کہیں وہ سب یاد کر کے غصہ نہ کرے یا اس کا موڈ ہی خراب نہ ہو جائے۔ تم مجھ سے باتیں کر لو۔ وہ چولہے کو آنچ دکھا کر اس نے پین اس پہ رکھا۔ جاسیہ کو لگا وہ اسے موبائل دینا نہیں چاہتا، اس کے میسیجز ہوں گے ضرور۔ جاسیہ نے سوچا اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ پیر ہلانے لگی۔ ریان پھر اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا رہا اور انہی سوالوں میں وہ بھول گئی کہ ریان سے وہ ناراض تھی یا سونیا جیسی مخلوق آ جائی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ ریان نے چائے بنا لی تھی۔ جب وہ اسے مگ میں نکال رہا تھا تب ایک لمحے کو اس کا ہاتھ رکا۔
اسے اپنا جملہ یاد آیا جو اس نے جاسیہ کو کہا تھا کہ آج سے ریان کے سارے کام وہ کرے گی، کیونکہ ریان کو اچھا لگے گا کہ وہ اس کی چیزوں کو چھوئے۔ اور اب وہی جاسیہ ہے کہ پیچھے رہتا تھا۔ ریان زیر لب مسکرا دیا اور سر جھٹک دیا۔ اس نے چائے کو مگ میں نکالا، پھر جاسیہ کو دیکھا جو اپنے دوپٹے سے کھیل رہی تھی۔ اس کا پلو انگلی پہ لپیٹ کر وہ اسے کھولتی اور پھر لپیٹنے لگتی۔ تم نے بتایا نہیں دودھ گرم کروں یا چائے یا شیک پیو گی؟ جاسیہ نے سر نامے ہلایا۔ میں چائے پیوں گی۔ میں نے تمہیں میں نے تمہاری نہیں بنائی اور نہ ہی تم پیو گی۔ ابھی میں نے کہا میں تو چائے ہی پیوں گی، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ سونے آپ کرتے رہیں اپنی مرضی اکیلے بیٹھ کر۔ وہ کہہ کر کاؤنٹر سے اترنے لگی۔ ریان جلدی سے اس کے سامنے آیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے سینے پہ رکھے۔ بات بات پہ ناراض ہو جاتی ہو؟ تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ میں کسی دن تمہاری بہت بری پٹائی کر دوں گا۔ وہ ناراضی سے بولا تھا۔ جاسیہ نے منہ بنا لیا، اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر رخ موڑ لیا، اس طرف کر لیا رخ جہاں چائے کا مگ رکھا تھا۔ مگ سے دھواں اٹھتا ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ ریان کچھ دیر اسے لب بھیج کر دیکھتا رہا، پھر بولا میں دے دوں گا چائے، منہ ٹھیک کرو اپنا۔ اس نے کہہ کر جاسیہ کو احتیاط سے نیچے اتارا اور مگ اٹھا کر وہ ٹیرس پہ آ گئے تھے۔ ٹیرس خاصا بڑا اور کشادہ تھا۔ سامنے کی جانب ریلنگ لگی تھی اور اس کے پاس ہی پودے کے گملے رکھے تھے جو سوئے سوئے ہوا سے جھول رہے تھے۔ ان سے کچھ دور جھولا رکھا تھا۔ ریان اس پہ بیٹھ گیا۔ جاسیہ کو اس نے اپنے قریب بٹھایا اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ کر ایک بازو اس کے گرد حائل کر لیا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ چائے کے مگ کو لبوں سے لگا چکا تھا۔ سیب لے کر اس نے جاسیہ کو کہا ٹھنڈی ہو رہی ہے نات؟ سرد آسمان پہ روئی جیسے ہلکے بادل اب چھانے لگے تھے۔ موسم اب خنک ہو گیا تھا۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی تھی۔ جاسیہ نے تائیدی سر ہلایا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے ریان کو کچھ بتانا تھا۔ وہ ایک دم سے پرجوش ہو کر سیدھی ہوئی۔ ریان کے ہاتھ میں پکڑا مگ چھلک جاتا، مگر اس نے جلدی سے دور کیا۔ آرام سے، ابھی تم پہ چائے گر جاتی۔ وہ سنبھل کر بولا۔ جاسیہ اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ اپنی کہنے لگی آپ کو پتہ ہے امی کی کال آئی تھی؟ ریان اس کی بات پہ چونکا۔ اچھا، کب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جاسیہ پھر جلدی جلدی ساری بات بتانے لگی۔ جب اس نے ساری بات بتا دی تو آخر میں بولی آپ نے میرا موبائل توڑ دیا، اب میری امی سے بات بھی نہیں ہوگی۔ وہ دفتر اداس ہوئی تھی۔ ریان نے اسے چائے کے گھونٹ بھرنے کے بعد نیم گرم چائے کا مگ جاسیہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ میں کل تمہیں نیا فون لا دوں گا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اس نے مگ لے کر دھیرے سے کہا۔ ریان جانتا تھا وہ کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے تھکا ہوا سانس لیا۔ میں اب تم پہ شک نہیں کروں گا اور پہلے تمہاری سنا کروں گا، پھر کچھ کہوں گا، پکی بات، وعدہ۔ ریان نے خود سے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جاسیہ اسے کچھ لمحے جذبت سے دیکھتی رہی، پھر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر جاسیہ نے جلدی سے چائے ختم کی۔ میں امی کے گھر جاؤں گی۔ وہ دونوں جب کمرے میں آئے تو جاسیہ نے اس کے پہلو میں لیٹ کر کہا میں لے جاؤں گا، پر اس وقت جب تمہاری امی خود کہیں گی۔ ایسے ہی نہیں جاؤ گی تم وہاں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ جاسیہ اس کی بات پہ احتجاج نہ کر سکی۔ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اب کی بار پھر پچھلی بار جیسا کچھ ہو۔ اسے صبر سے امی کے خود بلانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ اس کے بازو پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ریان اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ کمرہ خاموش تھا۔ پھر اس خاموشی کو ریان کی پکار نے توڑا۔ ہم کل والی بات کریں؟ جاسیہ کا دل ڈوبا۔ کون سی؟ تمہیں میرے قریب آنے سے پین ہوتا ہے؟ وہ چھت کو دیکھتا بول رہا تھا۔ جاسیہ کے پلکیں جھک گئیں۔ بتاؤ، اگر ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ ہمارے درمیان ایسے ہی رہے گا۔ اگر ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ، ہم اس کا حل نکالیں گے۔ کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ مسئلہ، لیکن یہ حل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، میرے قریب آنے سے تمہیں پین ہوتا ہے؟ جاسیہ نے دھیرے سے سر کو جنبش دی۔ اگر تم چاہو تو ہم آج ٹرائی کرتے ہیں۔ میں ہر طرح کی نرمی سے کام لوں گا۔ اگر آج بھی تمہیں پین ہوا تو ہم کل ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اور میں رک جاؤں گا۔
پھر تبھی تمہارے قریب آؤں گا جب تم ذہنی طور پر تیار ہو۔ جاسیہ تبسم سے لب کاٹتی رہی، ریان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ لیکن آپ رک جائیے گا، وہ دھیرے سے بولی۔ ریان اس کی بات پہ ہلکا سمجھ گیا۔ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں اسی وقت رک جاؤں گا جب تم کہو گی، وہ کہہ کر دھیرے سے اس کے اوپر آ گیا، اس کی گردن پہ لب رکھے اور پھر وہ اس پہ دھیرے دھیرے چھانے لگا۔ جاسیہ کی سانسیں بھاری ہوتی چلی گئیں۔ اس کے وجود میں ریان دھیرے سے اترا تو وہ سسکی۔ پھر اس نے ریان کو دیکھا۔ ریان کی آنکھوں میں خمار تھا، لیکن وہ بالکل بہکا نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ جاسیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ اس کی مٹھی میں بیڈ شیٹ تھی۔ ریان اس کی بھیگتی آنکھوں سے ہی سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ اس سے دور ہو گیا۔ اس نے جاسیہ کے آنسو صاف کیے اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ کر اس کو چوما۔ ہم کل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ جاسیہ آہستہ آہستہ اپنے اعصاب سے قابو کھو رہی تھی۔ پھر وہ کچھ دیر میں سو گئی تو ریان بھی اسے اپنے سینے میں بھیج کر سو گیا۔ جاری ہے۔ یہ تھی آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دن بہ دن میں ایک ایک دو دو منٹ بڑھاتا جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے والی قسط 19 کی تھی، یہ 21 کی ہے، اور آنے والی آپ لوگوں کے رسپونس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بلکہ آنے والی اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی کیونکہ وہ میں لکھ چکا ہوں۔ اب وہ رسپونس کے اوپر ہے، اگر اس پہ رسپونس اچھا آیا، 150 لائکس ہوئے، اور چلو کمنٹس کی تو خیر ہے، 150 لائکس تو ہوں، پھر میں کل ہی اگلی قسط اپلوڈ کر دوں گا، یعنی کہ ایک آئے گی سیچرڈے کو، پھر اگلی آ جائے گی سنڈے کو، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ لوگ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ایپیسوڈ کو لازمی لائک کیا کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ جب بھی قسط پریمیم پہ لگے تو آپ لوگ نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ سب سے پہلے قسط آپ کو ملے، اور اپنا خیال رکھیں۔ بائے۔